بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جن کے بطن اطہر سے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر کا نکاح شیر خدا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیا، جن کے بطن اطہر سے سیدہ زینب صغریٰ المعروف سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئیں، مگر آپ کی تاریخ پیدائش میں اتفاق نہیں ہے، تاہم تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے۔ آپ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں یا چھوٹی، یہ بھی تحقیق طلب گفتگو ہے۔ منقول ہے کہ جس رات امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا گیا، آپ تمام رات جاگتے رہے۔ سیدہ ام کلثوم نے اپنے والد محترم سے دریافت فرمایا، بابا جان آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ صبح طلوع ہوگی تو مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ سیدہ نے یہ سن کر آپ کو باہر نہ جانے کا مشورہ دیا، مگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی موت سے کسی کو فرار نہیں۔ آپ نے یہ فرمایا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر جب امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو سیدہ ام کلثوم نے ابن ملجم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وائے ہو تم پر، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا کرے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم قرار دے۔ سیدہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا جب سن بلوغت کو پہنچیں تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ المدائنی کا قول نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم کو کہ جب وہ بھی چھوٹی تھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مراسلت کی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، یعنی میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا تو امیر المؤمنین سے بے رغبتی کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں وہ سخت زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت امیر المؤمنین کو منع کر دیں۔ حضرت عمرو بن العاص حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، آپ ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق سے رک جائیں اور ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے رشتہ ازدواج کی بات کریں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا رشتہ پیدا ہو جائے گا۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس سلسلے میں پیغام پہنچایا۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کا نکاح کا پیغام ملتے ہی اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 40,000 درہم پر نکاح فرمایا اور ان سے آپ کے ہاں 2 بچے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس شادی کا انتظام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود کیا تھا، جبکہ کچھ راویوں کے نزدیک شادی کا انتظام حضرت علی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب نے کیا تھا، اور کچھ نے حضرت امام حسن و حسین کا بھی نام لکھا ہے۔ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کو لے کر بہت سی غلط روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، جنہیں بیان کرتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان روایات کو بیان کر کے نہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار بے مثال کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا واسطہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کی بات کی تھی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ چھوٹی نہیں ہے، دراصل آپ مجھ کو رشتہ دینا نہیں چاہتے، آپ انہیں میرے پاس بھجوا دیں تاکہ میں انہیں دیکھ لوں۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام کلثوم کو دیکھا تو کہا، آپ اپنے والد سے کہہ دیں جیسا آپ کہہ رہے تھے ویسا نہیں ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی پر راضی ہو گئے۔ دوستو، یہ روایت ہمارے اسلاف کی تاریخ میں کیوں اور کیسے داخل ہوئی یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں بڑی باریکی سے ان تینوں عظیم ہستیوں کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح سے پہلے اپنی صاحبزادی کو کیوں بھیجا؟ حضرت عمر فاروق نے نکاح سے پہلے کیوں بلوایا اور سیدہ ام کلثوم بنت علی نے اس پر خاموشی اختیار کیوں کی؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ شاید جن کے جوابات آج کوئی نہیں دے سکتا۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک چونکہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی تھا، بس اسی مناسبت سے ہم نے یہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بن سکے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کو لے کر کچھ مزید اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ چند غیر معروف راویوں کا بیان ہے کہ یہ شادی ہوئی ہی نہیں تھی، مگر تمام مکاتبہ فکر کے جید مورخین و مفسرین نے اس شادی کے حق میں مستند روایات پیش کی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شادی ہوئی تھی اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ چنانچہ حضرت ثعلبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ چادر بچ گئی۔
ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا، یا امیر المؤمنین، یہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یعنی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کی زوجیت میں ہے۔ ان کی مراد حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سلیت زیادہ حقدار ہے۔ سلیت ایک انصاری عورت تھیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ یعنی سلیت ہمارے لیے جنگ احد کے دن پانی کی مشکیں لاد لاد کر لاتی تھیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، سیدہ کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں اور ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ اسی ضمن میں درجنوں مستند روایات ملتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سیدہ کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سیدہ کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک عہد خلافت فاروقی کے بعد ہوا، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ کی اور آپ کے بیٹے زید بن عمر فاروق کی وفات ایک ہی دن ہوئی اور آپ پر اکٹھے ہی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دعا ہے رب العالمین آپ پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اپنے کرم سے ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔